میرے عزیز بھائیو، کبھی کبھی زندگی میں ایسے حالات آ جاتے ہیں کہ انسان پر قرض کا بوجھ بڑھ جاتا ہے۔ بیوی بچوں کی ضرورت، کاروبار کا نقصان، بیماری، مجبوری، اور پھر یہی قرض انسان کے دل کو توڑ کر رکھ دیتا ہے۔ رات کو نیند غائب ہو جاتی ہے، نماز میں دھیان نہیں لگتا، دل میں خوف، شرمندگی۔ لیکن ایک بات دل میں اتار لیجئے، جس رب نے مشکل دی ہے وہی رب اس کا حل بھی دے گا، اور قرض کا حل اللہ کی رحمت میں چھپا ہوا ہے۔ میرے دوستو، قرض کا مسئلہ صرف پیسوں کا نہیں، یہ دل کا مسئلہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرض انسان کی عزت کو پامال کر دیتا ہے اور دن رات کا سکون چھین لیتا ہے۔ لیکن اچھی بات یہ ہے کہ اسلام نے قرض دار کو اکیلا نہیں چھوڑا ہے۔ قرآن کہتا ہے سورۃ البقرہ میں، اور اگر قرض دار تنگی میں ہو تو اسے آسانی ہونے تک مہلت دو۔ یعنی اللہ چاہتا ہے کہ قرض دار کا دل نہ ٹوٹے۔ میرے دوستو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے قرض اتارنے کے کچھ راز موجود ہے۔ وہ کیا ہے؟ صبح شام کی دعا جو قرض کو جڑ سے ختم کر دیتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو فرمایا، ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھا کرو، اللہ قرض بھی اتار دے گا اور دل سے غم بھی دور کر دے گا۔ وہ دعا کیا ہے؟ وہ دعا یہ ہے میرے دوستو، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ صرف 3 دن پابندی سے پڑھ کر دیکھیے، دل کتنا ہلکا محسوس کرے گا۔ اور قرض ختم کرنے کا سب سے بڑا خزانہ کیا ہے؟ قرآن میں اس کا وعدہ بھی موجود ہے کہ جو استغفار کرے گا اللہ اس کے لیے مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا، اور اس کی روزی ایسی جگہ سے دے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوگا۔ یعنی قرض صرف آمدنی بڑھنے سے نہیں اترتا، قرض رحمت کے دروازے کھلنے سے اترتا ہے۔ تو روزانہ کم از کم 100 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھو میرے دوستو۔ صحابہ کہتے تھے کہ جس گھر میں سورہ واقعہ پڑھی جاتی ہے وہ گھر کبھی فاقہ نہیں دیکھتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ مصیبت کو دور کرتا ہے اور رزق کو بڑھاتا ہے۔ جتنا صدقہ دو گے اللہ اس سے زیادہ لوٹاتا ہے۔ قرض دار روپے نہیں دے سکتا، کوئی بات نہیں، ایک روٹی دے دو، ایک گلاس پانی پلا دو۔ اللہ نیت دیکھتا ہے، اللہ رقم نہیں دیکھتا۔ میرے دوستو، فجر کی نماز بھی قرض کے دروازے کھول دیتی ہے۔ جو بندہ وقت پر فجر کی نماز پڑھتا ہے اللہ 3 چیزیں دیتا ہے، دن میں برکت، رزق میں وسعت، اور پریشانیوں سے حفاظت۔ اللہ کے رسول نے بہت سارے طریقے بتائے ہیں، لیکن ہم عمل تو کرے صحیح۔ 40 دن تک ایک عادت بنا لے کہ روزانہ صرف 10 روپے صدقہ، چاہے کم ہو لیکن رزق کھلتا ہے اور اللہ راستے کھول دیتا ہے۔ اپنی آمدنی کا حساب بنائے، قرض اسی وقت بڑھتا ہے جب آدمی حساب نہیں رکھتا۔ ایک کاپی میں لکھے دن میں کتنی آمدنی ہوئی، کہاں خرچ کیے، کس دن کتنا قرض اترا، صرف 1 ہفتے میں تبدیلی انشاءاللہ نظر آئے گی۔ فضول خرچی پر بالکل پابندی لگا دے، خواہشات پر بالکل بریک لگا دے۔ قرض 2 چیزوں سے بڑھتا ہے، خواہشات اور جلد بازی۔ جب تک خواہش کو کنٹرول نہ کیا جائے قرض نہیں اترے گا۔ اور قرض دینے والے سے بات کرنے کا سلیقہ بھی سیکھے۔ اسلام کہتا ہے نرم بات کرے، سچی بات کرے، محبت سے کسی کو مایوس مت کرو۔ اگر جا کر کہہ دو، بھائی میں کوشش کر رہا ہوں، پریشان مت ہو، آپ کی رقم امانت ہے میرے پاس، تو اللہ بھی رحم کرے گا اور بندہ بھی رحم کرے گا۔ میرے دوستو، دل کو مضبوط رکھے، قرض ایک آزمائش ہے، سزا نہیں ہے۔ اللہ نے آپ کے لیے پہلے ہی رزق لکھ دیا ہے، وہ آپ کو ڈوبنے نہیں دے گا۔ مشکل کے بعد آسانی یقیناً آتی ہے، وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا قرآن شریف کے اندر کہ کبھی مایوس نہ ہو،
کیونکہ مایوسی ایمان کے خلاف ہے۔ اللہ کبھی دل نہیں توڑتا، انسان کو سنوارنے کے لیے جھٹکے ضرور دیتا ہے۔ دعا کیجئے کہ اے اللہ، جس بھائی کی، جس بہن کی، بیٹی کی، جس مسلمان کی زندگی قرض کے بوجھ کے نیچے دب گئی ہے، اے اللہ اس کے دل سے خوف نکال دے، اس کی زندگی میں آسانی پیدا فرما دے، اس کے رزق میں ایسی برکت دے کہ قرض کا نام و نشان تک نہ رہے۔ یا رب اسے حلال رزق عطا فرما، اس کے گھر سے غم کے بادل کو ہٹا دے، گھروں میں سکون، دلوں میں سکون، دلوں میں نور اور چہروں پر مسکراہٹوں کے دریا جاری فرما۔ یا رب جس کی جیب خالی ہے اس کا دل بھر دے، اور جس پر قرض کا بوجھ ہے اسے اپنی خاص مدد سے آزاد فرما دے۔ سب کے مالک ہم سب کی غلطیاں معاف فرما، ہم سے راضی ہو جا، اور ہمیں ایسا رزق دے جس میں کسی کا قرض نہ ہو بلکہ دوسروں کی مدد کرنے کا مقام مل جائے۔ آمین یا رب العالمین۔